السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے ارادے خطرناک ہیں اور یہ ارادے نئے سال کے لیے ہیں۔ نئے سال کی ریزولوشن عمران خان صاحب نے بنا لی ہوئی ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو ان کا ارادہ ہے وہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور وہ آئندہ 2 یا 3 ماہ میں اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب وہ ٹارگٹ اچیو کر گئے اور وہ مرحلہ عبور کر گئے تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی سیاست میں آگے چل کر مزید اپنی منازل طے کریں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں، وہ جو سوچ رہے ہیں وہ کریں۔ ظاہر ہے بڑا سخت مرحلہ ہے اور اپوزیشن تو ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کر پائی اس طرح۔ اب عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے خود ہی اپنے ساتھ کیا ہے، اپنی غیر مقبولیت کا بندوبست خود کیا ہے، اپنی کمزوریوں کا بندوبست خود کیا ہے، اپنے خلاف یا خود کو تنہا کرنے کا بندوبست خود کیا ہے۔ تو اب 3-3.5 سال کے اقتدار کے بعد اب جب نیا سال چڑھ رہا ہے کل سے، تو عمران خان صاحب نے نئے سال کے لیے کچھ اپنے لیے نیا بندوبست کرنے کا سوچا ہے، کوئی نئے ارادے کر رکھے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے والی جو ولاگ تھا آج کا دن والا، اس ولاگ میں نے آپ کو گزارش کی تھی اپوزیشن اور حکومت کی 2021 کی کارگزاریاں، وہ کارستانیاں، افعال، اعمال، وہ کیا حکومت نے کیا کیا، اپوزیشن نے کیا کیا، حکومت کہاں ناکام رہی، اپوزیشن کہاں ناکام رہی۔ کامیاب کوئی نہیں رہا اس میں۔ مطلب اگر کوئی یہ کہے اپوزیشن یا حکومت کہ ہم کامیاب رہے 2021 میں، تو میرے کھاتے میں کامیاب حکومت کو ہونا چاہیے تھا، وہ ناکام ہوئی۔ اپوزیشن کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اپوزیشن نہیں کر سکی، تو اپوزیشن ناکام ہوئی۔ اب میں آپ کو اس ولاگ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ارادے ہیں جو بہت خطرناک ہیں، جو بہت ہی خطرناک ارادے ہیں، اس پر میں گزارشات کروں گا، اور اس کے بعد اپوزیشن کے لیے اگلے ولاگ میں کہ اپوزیشن کے ریزولوشن کیا ہے اگلے نئے مالی سال کے لیے، جو ظاہر ہے آج آخری دن ہے، آخری رات ہے اور کچھ چند گھنٹوں کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان، مارچ کہا جاتا ہے کہ مارچ پاکستان کی سیاست کا انتہائی اہم مہینہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اتحادیوں کو کہا تھا اکتوبر میں کہ یار مارچ، بلکہ نومبر میں، اکتوبر اور نومبر کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا کہ مارچ تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور ہر بندہ، ہر تجزیہ نگار، ہر باخبر آدمی مارچ 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 کرتا پھر رہا تھا۔ خیال تھا کہ شاید 23 مارچ کا لانگ مارچ، تو 23 مارچ کا لانگ مارچ تو بالکل اینڈ پہ جا کے ہوگا، اور 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد پہنچیں گے، اس کے بعد چند روز بیٹھیں گے تو روزے شروع ہو جائیں گے۔ تو روزوں میں تو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ وہاں بیٹھنا نہیں ہے، لہٰذا میں نے پتہ کیا تھا تو ہاتھ لگا کر واپس آنے والی بات ہوگی وہاں پر۔ تو اس سے پہلے مارچ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب مارچ میں یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گئی ہوئی کہ مارچ میں کچھ ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی مارچ تک انتظار کریں، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں مارچ۔ تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ مارچ تک کچھ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد آئے گی زیادہ سے زیادہ۔ تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ تو صفحے کا معاملہ ہے، جس کے متعلق عمران خان صاحب کے ایک پرانے ساتھی کا کہنا ہے کہ صفحہ واقعتاً ایک نہیں رہا، صفحہ پھٹ چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ لیرو ہوا ہے۔ مطلب کوئی چیز، کوئی اس صفحے کا کوئی حرف اور کوئی چیز، کوئی سطر، کوئی حرف، کوئی لائن باقی نہیں بچی، وہ سارا کا سارا پھٹ چکا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس آئی بی کی انٹیلیجنس موجود ہے، ممکن ہے ان کو وہاں سے کچھ پتہ چلا ہو کہ جی مارچ میں کچھ ہوگا۔ تو مارچ میں کیا ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف؟ وہ لانگ مارچ ایک سیدھی ہے، تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کبھی 2 قدم آگے بڑھتی ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد۔ لیکن کچھ ہوگا تو کچھ ہوگا کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ تیاری خطرناک ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو اپنے بلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو پھر میں نے براہ راست اور کچھ نہیں کرنا، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے میں نے کوشش نہیں کرنی، پھر میں نے کرنا ہے آرمی چیف صاحب کو ہٹا دینا ہے۔ اب جو پتہ چل رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو کیا ہوتی ہیں وہ کچن کیبنٹ سے باخبر لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ ارادہ باندھ چکے ہوئے ہیں کہ جی مارچ سے پہلے میں نے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر دینا، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف وہ بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو مزاج ہے
اب وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں. ممکن ہے ہم نے سن رکھا ہے، اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بات میں، کتنی وہ کیا ہوتا ہے مصدقہ بات ہے. کہتے ہیں کہ ولی خان صاحب سے ضیاء الحق نے پوچھا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دینے سے پہلے کہ کیا کیا جائے، پھانسی دوں یا چھوڑ دوں، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بول ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ مصدقہ پتہ نہیں، بہرحال تو کہتے ہیں کہ ولی خان صاحب نے کہا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، یعنی ایک بھٹو ہے اور ایک ضیاء الحق ہے، تو سوچ لو. تو ظاہر ہے پھر ضیاء الحق نے سوچنا تھا کہ جی خود تو کوئی قبر میں نہیں اترتا، تو انہوں نے پھر بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا، شہید کر دیا. اور وہ تو اب عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سن رکھا ہوگا عمران خان صاحب نے بھی کہ نوٹیفیکیشن ایک ہونا ہے یا تقریر ایک ہونی ہے. گیلانی صاحب کا آپ کو مشہور وہ جو پیروڈی گیلانی صاحب کی تھی ایک ٹی وی چینل نے، کہ گیلانی صاحب نے جب ایکسٹینشن دی تھی آرمی چیف صاحب کو، کیانی صاحب کو، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے آدھی رات کو تقریر کیوں کی، تو گیلانی صاحب نے کہا وہ پیروڈی تھی، وہ اوریجنل نہیں تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ایک مزاحیہ پروگرام میں وہ انہوں نے، تو وہ کہتے جی انٹرویو کر رہے ہیں ایک خالد بٹ اور میرا خیال ہے اس طرح کے وہ جو کیریکٹر ہیں بڑے مزاحیہ بڑے خوبصورت آرٹسٹ ہیں وہ، تو وہ پوچھ رہے ہیں، ایک پوچھ رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں، BNN ہوا کرتا تھا میرا خیال ہے پروگرام، ہاں آپ یہ بتائیں کہ جی آپ نے یہ آدھی رات کو تقریر کیوں کر دی. تو گیلانی صاحب نے کہا دیکھیں جی تقریر تو ایک ہونی تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ کرتے میں نے سوچا میں کر لوں. یعنی یہ آرمی چیف صاحب آ کر تقریر کرتے، عزیز ہم وطنوں پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، مشرف صاحب نے کی، ضیاء الحق نے کی، ایوب خان نے کی، تو پاکستان میں تو یہ ہوتا رہا ہے، تو یہ خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیسری قوت آ جائے گی، تو تیسری قوت کون ہے؟ ظاہر ہے وہ کہا تھا انہوں نے بزرگ سیاستدان چودھری شجاعت حسین صاحب، وہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی حکومت گرانے یا مارشل لا لگانے کے لیے کوئی بہت زیادہ ضرورت، کوئی مسلس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس 2 یا 3 ٹرک چاہیے ہوتے ہیں، 1-2 جیپ چاہیے ہوتی ہیں، 1-2 ٹرک چاہیے ہوتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس اور PTV 2 جگہیں، وہ جا کر قبضہ کر لو اور حکومت پلٹ دو. تو گیلانی صاحب نے سوچا، گیلانی صاحب کا جو پیروڈی تھی وہ یہی تھی کہ جی اگر میں تقریر نہ کرتا تو پھر یہ ہو جاتا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہوا ہے. ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف صاحب تو یہ کر چکے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب شاید اس چیز سے خوف زدہ ہیں، یا عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ واقعی صفحہ ایک نہیں رہا، کیونکہ ان کو خود پتہ ہوگا نا، مجھ سے، آپ سے، یا ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا عمران خان صاحب کو کہ صفحہ کتنا ایک پھٹ چکا ہوا ہے. ایک خبر یہ بھی یہاں تک ایک بات سامنے آئی کہ کسی باخبر لوگوں کا کہنا ہے کہ جی جب یہ DGISI کی جو تقرری اور تبادلے کا معاملہ تھا، جنرل فیض حمید صاحب کو پشاور کور کمانڈر لگانا تھا اور جنرل ندیم انجم صاحب کو، جنہوں نے پورے کے پورے ادارے کو کہہ دیا کہ جی سیاست سے دور رہیں، اپنی تصویر تک وہ منع کر رہے ہیں کہ شائع نہ کروائی جائے. تو ان کو جب ان کا تقرر ہوا اور یہ معاملہ جب چلا گیا وزیر اعظم صاحب تک، اور آرمی چیف صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان جو مکالمہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی دسمبر تک تھا معاملہ، کہ دسمبر کے بعد ہم فیض حمید صاحب کے تبادلے پر بات کریں گے. اور تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کیونکہ آگے چل کر بننا ہے آرمی چیف، اگر بننا ہے تو قانون اور اس کے مطابق تو ان کو کور دینی تھی، تو اس کے مطابق ہم نے ان کو کور دے دی، آرمی چیف صاحب نے کہا. تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو یاد کرایا کہ جی آپ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کون سا قانون تھا، ہم نہیں بنایا تھا نا، تو ہم بنا لے، مطلب یہ تھا. تو مطلب انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم بنا لیتے نا، جب ہم نے آرمی چیف ان کو بنانا تھا تو ہم پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کر لاتے. تو اب یہ کیا آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ جی اس میں آپ کی توسیع کے ٹائم پہ جو کچھ ہوا تو اسی طرح کچھ ہو جاتا. یعنی اس طرح کا ان کے درمیان مکالمہ، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب کے درمیان، اور یہ باتیں 6 اکتوبر سے پہلے اور 6 اکتوبر کے بعد کی. تو ظاہر اب یہ سارا معاملہ جب ہوا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اہلیت کی باتیں بھی آ گئی ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنے دوستوں کو بھی کہا مار تک انتظار کریں. نواز شریف صاحب کی اہلیت، اب نواز شریف صاحب کی اہلیت کے متعلق سپریم کورٹ بار جو ہے وہ جو انیشیٹو لینے جا رہا ہے اس کو بھی عمران خان صاحب اسی سب کچھ سے جوڑ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا اپنی ایک پارٹی کی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو نااہل ہے اور سزا یافتہ ہے
اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تو میں نے گزارش کی تھی اس وزیر اعظم صاحب کی، جب خبر باہر آئی تھی میں نے گزارش کی تھی کہ بڑے سادہ ہیں وزیر اعظم صاحب، یہ کس طرح ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب تھے سزا یافتہ تھے اور وہ جیل سے لندن پہنچ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو جس طرح یہ ہوا اس طرح یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت جنہوں نے ان کو بھجوایا تھا وہ ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ معاملہ سارا کچھ ہو تو میں چینجنگ لے آؤں، میں اپنا بطور پرائم منسٹر اختیار استعمال کروں، اور ان کے پاس یہ اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بطور پرائم منسٹر اختیار استعمال کرنے سے پہلے ایک چیز جو ہمارے وزیر اعظموں میں کمزوری ہوتی ہے، جو نواز شریف صاحب بھی جہاں خطا کھا گئے تھے، وہ یہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے پارلیمنٹ۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، بااختیار رکھتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی قوت، بیسیکلی تمام سیاسی قوتیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، یہ ہماری سیاسی پارٹیاں یہاں آ کر مار کھا جاتی اقتدار میں آ کر، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکمران جماعت ہو، پرائم منسٹر کی اوریجنل اسٹرینتھ وہی ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا اپوزیشن اور گورنمنٹ دو پہیے ہوتے ہیں تو پارلیمانی نظام کے، تو اگر آپ ایک پہیے پہ چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب تو ایک پہیے پہ بھی نہیں چل رہے تھے، ایک بندے پہ چل رہے، اپنے ذات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مجھے آج پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے، میں سوچ رہا تھا، کسی بندے سے کسی دوستوں سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ یار عمران خان صاحب نے اپنے سارے کے سارے پرانے ساتھی اپنے آپ سے دور کر دیے، تو پھر آئسولیشن میں ایسے سوچ رہے ہیں، ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ آرمی چیف صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں نئے سال کی ریزولوشن کے مطابق، تو ان کو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو روکے، کوئی سمجھائے کہ یار اس طرح یہ نہ کریں، جس نہج پر آپ معاملات لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس کا آپ کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا۔ آپ پارلیمنٹ آپ سے راضی نہیں ہے، عوام آپ سے راضی نہیں ہے، مقبولیت آپ کی رہی نہیں ہے، انتخابات آپ ہارتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ پاپولر تو ہوگا نہیں ظاہر ہے کسی صورت بھی، لیکن اس کا ڈیمیجز اس کے زیادہ ہوں گے۔ تو وہ میں نے کہا یہ کیسے عمران خان صاحب اس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، تو انہوں نے کہا جی کون سمجھائے گا۔ عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، علیم خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، اپنے دیگر پرانے ساتھی جتنے بھی تھے، جسٹس وجی الدین سے لے لیں، حامد خان صاحب سے لے لیں، جتنے بھی ساتھی تھے، عمران خان صاحب ان کو نکال دیے، یہاں تک کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بنی گالہ کے جتنے ملازمین تھے وہ سارے کے سارے تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں، سارے کے سارے۔ وہاں پہ کوئی بھی ایسا ملازم نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو ہوتا ہے نا، پرانے ملازمین ہوتے ہیں آپ کے ساتھ 10 15 سال سے منسلک ہوتے ہیں، آپ کے وہ آپ کے گھر کا فرد ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ جناب یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے کرنے کی بجائے اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا، تو وہ والے بھی نہیں رہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو مشورہ دینے والا ہی کوئی نہیں ہے، عمران خان صاحب صرف ایک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ کو، اور وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کا اب جو نیا ریزولوشن ہے یہ اپنے سیاسی ساتھیوں کی مشاورت سے نہیں ہے، اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کرنا۔ اب جو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یا جس پر وہ عمران خان، جو ہمارے پاس سورسز سے بات آئی ہے اور یہ مسلسل چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یعنی آرمی چیف صاحب کو ہٹانا ہے۔ اگر یہ چیز ہوئی، اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی یا پھر کوئی تھوڑا سا بھی مجھے فیل ہوا، تو میں نے پھر فیصلہ کر لیا ہوا کہ پھر میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی چھٹی کروا دوں گا۔ تو یہ اس پر عمران خان صاحب پولیٹیکل لوگوں سے مشاورت نہیں کر رہے، اپنی پارٹی کے اندر مشاورت نہیں کر رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔